تو مہربانی کر کے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرا جواب سنیں. وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا نا اسپتال, میں نے تو فنڈ مہیا کرنے تھے. بگٹی صاحب آج اس کا جواب دیں گے اس بات کا پرٹیکولرلی آپ اسی ہفتے اس کو جا کے ریزالو کر کے آئیں آئندہ سردیوں کے لیے. گیس موڑیں یا چھوڑیں, ان کو گیس مہیا کریں. ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے, وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا, اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں ایم ڈی سے ملتے ہیں تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں. آپ نے کہا کہ میں بلوچستان کو ایک گفٹ دینے والا ہوں کہ میں ایک کینسر ہاسپٹل وہاں پہ بناؤں گا, اور یہ میری دل کی خواہش ہے. کینسر نہیں, ہارٹ کا دل کا اسپتال, سوری. تو وہ دل کا ہسپتال کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا کیا پوزیشن ہے, وہ تھوڑا سا آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل کے ہسپتال کی آپ نے بات کی, تو مہربانی کر کے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر میرا جواب سنیں. میں نے نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ یہ بیٹھے ہیں میر سرفراز بگٹی اور اسلم ریحسانی صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, ان کے بعد جو آئے وزیر اعلیٰ. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, کوئی کہانی نہیں ہے. ہم نے لیٹر لکھا, فنڈ مہیا کر دیے. وہ میں نے تو نہیں بنانا تھا نا اسپتال, میں نے تو فنڈ مہیا کرنے تھے, اور بنانا تو بلوچستان کی حکومتوں نے یا حکومت نے یا وہاں کی جو بھی سیٹ اپ ہے ایڈمنسٹریشن نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنا دوسرے کے صوبے میں ہم جا کر خود تو نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمیں حکم دیتے تو ہم کر دیتے. تو فنڈز سالہ سال پڑے رہے, اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بگٹی صاحب آج اس کا جواب دیں گے اس بات کا پرٹیکولرلی آپ یہ. ایک تو جناب وزیر اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں مجذوب کیا. یہ 2010 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے جب اناؤنس کیا تھا, اس کے بعد سے اس پر کام نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے 2 ہسپتال بنا لیے تھے. ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے ہارٹ کا جو بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا, سب کے ظفر آغا صاحب آپ خود اس ہسپتال گئے ہیں. اور دوسرا جو BIVCD ہے وہ بھی تیار ہو گیا, ادھر بھی جا کے آپ کے ہارٹ کا بڑا اچھا علاج ہوگا, اللہ آپ کو دل کی بیماری سے بچائے. وہ پیسے ہم یوٹیلائز کر لیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا N25 کے حوالے سے تو آپ نے بتایا سر, یہ جو سولر کے حوالے سے آپ نے اور آپ کی ٹیم سردار اویس خان جواری صاحب اور سیکرٹری انرجی جو اس وقت تھے اور سیکرٹری فائنانس اور منسٹر فائنانس ہیں. سر میں ایک بار پھر بلوچستان کے یہاں زمینداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے, کیونکہ یہاں پر زمیندار ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کل بھی وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سر وہ آپ کا پروجیکٹ اتنا سکسیسفل ہوا, اینڈ یوزر کو اس کے پیسے اس کے گھر پہ ملے. اور آج کیسکو کا 100+ بلین روپیز جو ہے وہ بچے ہیں. تو وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آپ کی ٹیم کو جاتا ہے, سردار صاحب کو جاتا ہے. آخری سوال جناب وزیر اعظم صاحب, سردیاں ہمارے ہاں مائنس پہ چلی جاتی ہیں, اس میں گیس کا جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے اسمبلی میں ہر سردیوں میں قرارداد ہم پیش کرتے ہیں. محترم چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہمیشہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے, وہاں پر مائنس میں گیس نہیں ہوتا, اور یہاں پہ پنجاب میں جب ہم کراچی جاتے ہیں ایم ڈی سے ملتے ہیں تو پنجاب میں یہاں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں جو گیس سے چلتی ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب, سردیوں میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہی آپ ایک حکم جاری کریں کہ جہاں بلوچستان میں اتنی سردی ہوتی ہے, پنجاب کی فیکٹریاں اگر 2 مہینے کے لیے بند ہو جائے تو وہاں پہ ہمارے جو لائف ہے وہ سیو ہوں گے, ہمارے بچے, ہمارے جو عورتیں ہیں وہ آپ کو اور آپ کے اس کو کابینہ کو دعا دیں گے. تھینک یو. دوسرا میرے بھائی کا سوال تھا کہ اپنے سردیوں میں شدید گیس کی قلت ہوتی ہے. منسٹر پیٹرولیم بیٹھے ہیں, میں ان کو گزارش کروں گا کہ اسی ہفتے آپ کوئٹہ جائیں اور جا کے سب سے میٹنگ کریں اور کا فیصلہ کر کے آئیں. وہاں پہ یہ ایک بات کر لیں, آپ اسی ہفتے اس کو جا کے ریزالو کر کے آئیں آئندہ سردیوں کے لیے. یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو مائک دے دیں. قابل احترام وزیر اعظم صاحب, یہ جو ہمارے ساتھی نے جس تکلیف کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل معلوم ہے, بٹ میں گزارش یہ کروں گا سردیوں کے اندر
بلوچستان کی ضرورت جو بالکل اپنی جگہ جائز ہے اس کو پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں سر. میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں چلا جاؤں گا. یہاں پہ ہمارے 2 بلوچستان کے سینئر وزراء بیٹھے ہیں, ان کی سربراہی میں کمیٹی میرے بھائی کو اس میں شامل کر کے سر وہاں پہ جو مسائل ہیں فراہمی کے اس کے اندر سر جو ٹیکنیکی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں ان کو اگر ہم مل کے حل کریں تو یقیناً ہم فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ان کے لیے کہ آپ جن کو بھی ساتھ لے کر جانے چاہیں بڑے شوق سے مجھے بتائیں, میں ان کو کہہ دوں گا. سر. آپ جائیں کوٹا, ان سب کو بلائیں. میر صاحب آپ اکٹھے کریں ان کو, میری بات سن لیں, آپ بھی اس میں تشریف لائیں, سب وہاں پر ہوں, اور چاہیں گیس موڑیں یا چھوڑیں ان کو گیس مہیا کریں, بس ختم بات.